کروا لیں، مطلب یہ کہ وہ کیلیں دم کروا لیں، اور کیلیں دم کروا کے اپنے گھر کے چاروں کونوں کے اندر وہ کیلیں جو ہے وہ آپ ٹھونک دیں، تو انشاءاللہ یہ چیزیں گھر میں آنا بند ہو جائیں گی۔ اور اس کے لیے آپ جو ہے وہ دوسرے وقت میں رابطہ کر لیں اور کیلیں پڑھوا لیں آپ، اور وہ آپ انشاءاللہ یہ عمل کر لیں اپنے گھر میں، تو انشاءاللہ ہر چیز سے حفاظت ہو جائے گی۔ اچھا حضرت، یہ کیلیفورنیا میں ہے تو یہ کیلیں کہاں سے پڑھوائیں؟ تو اس کا طریقہ یا تو مجھے بھجوا دیں، وہ تو وہ پورشن دیکھ لیں کتنے پورشن ہیں، فی پورشن کے اعتبار سے 4 کیلیں ہوں گی، تو اگر 3 پورشن ہیں تو 12 کیلیں، تو 2 انچ لمبی کیل وہ لوہے والی وہ بھیج دیں، تو وہ دم کر کے ان کو بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کو ہمارا ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آپ اپنا ایڈریس ہمیں ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ حضرت آپ سے پھر رابطہ قائم کر سکیں اور یہ جو کیلیں پڑھوانی ہے یہ آپ کے لیے ممکن ہو سکے۔ حضرت ایک اور ای میل ہے، یہ ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا نام نہ لیجیے۔ ظہر کے وقت یہ دفتر میں ہوتی ہیں اور میک اپ وغیرہ انہوں نے کیا ہوتا ہے جو کہ واٹر پروف نہیں ہوتا، یہ جو میک اپ انہوں نے کیا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ فرما رہی ہیں کہ آیا اس کے اوپر وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ چاہتی نہیں کہ ظہر قضا کر کے پڑھیں، یہ پڑھنا چاہتی ہیں وقت کے اوپر، لیکن چونکہ آفس کا ماحول ہے، میک اپ کیا ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا کہ وہ واٹر پروف نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ فرما دیجئے کہ آیا وضو اس کے اوپر ہو جاتا ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال بھیجا ہے، یہ بہت کامن پرابلم بھی ہے، یہ ہے کہ ریسٹورنٹ میں جو لوگ کھانا کھاتے ہیں، خواہ وہ گوشت نہ بھی کھائیں، ویجیٹیرین آرڈر کریں، سبزیاں پکی ہوتی ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اب ہمیں پتہ نہیں کہ کس برتن میں اس کو پکایا گیا ہے، کس تیل میں اس کو پکایا گیا ہے، کون سے چمچے جو اور دوسرے جو یوٹینسلس ہیں وہ یوز کیے گئے ہیں، آیا اس میں حرام کھانا بھی پکا ہے یا کوئی پورک بھی اس کے ساتھ لگا ہے، جیسے فرینچ فرائز ہیں، پتہ نہیں کس تیل میں ان کو فرائی کیا گیا ہے۔ اور تیسرا ان کا یہ ہے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب وضو کیا ہو اور بچے ان کے چھوٹے ہیں، اگر ان کو دھلائیں، نہلائیں یا ان کی صفائی وغیرہ کیں، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، تو جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے، تو میک اپ جو عام میک اپ عورتیں کرتی ہیں، تو وہ میک اپ اگر کیا ہوا ہے اور آپ نے اس پہ وضو کیا تو وضو ہو جائے گا، الا یہ کہ اگر نیل پالش وغیرہ لگی ہوئی ہے تو نیل پالش وغیرہ اس پر وضو نہیں ہوگا، نیل پالش کو آپ کو ریموو کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سرخی پاؤڈر وغیرہ جو لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر اگر آپ نے وضو کیا تو وضو آپ کا ہو جائے گا۔ اور دوسرا جہاں تک سوال کا تعلق ہے، تو وہ پہلے بھی میں نے اس پہ عرض کیا تھا کہ غیر مسلم ریسٹورنٹ جو ہیں جہاں آپ جاتے ہیں، تو وہاں اگر ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو آپ اگرچہ ویجیٹیبل آرڈر کرتے ہیں لیکن یہ شک ہے آپ کو کہ کس آئل کے اندر پکا ہے، تو اگر وہاں شکوک و شبہات آپ کے اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہاں یہ اس چیز کا احتیاط نہیں کیا جاتا، تو پھر آپ وہاں کھانا کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، تو آپ اس سے اجتناب کریں، کسی مسلمان ریسٹورنٹ میں احتیاط کے ساتھ وہاں کھانا کھائیں۔ اور تیسرا جو سوال آپ نے کیا اس میں یہ ہے کہ بچے کو اگر وضو کی حالت میں آپ نے دھلایا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا، الا یہ کہ اگر جو ہے اس کا پیشاب یا پوٹی وغیرہ کپڑوں پہ یا بدن پہ لگ گئی تو اس کو دھو لیا جائے، تو باقاعدہ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا حضرت، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک پہ جانے سے ایک ذرا مختصر سا ایک سوال ہے، بہت ساری ای میلز آئی ہیں اس کے بارے میں، خواتین نے پوچھا ہے کہ جو ان کے خاص ایام ہوتے ہیں اس دوران وہ زبانی تلاوت کر سکتی ہیں قرآن پاک کی؟ چھونا تو سب کو پتہ ہے کہ قرآن کو چھونا نہیں چاہیے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو زبانی یاد ہو تو کیا اس کی تلاوت ان ایام میں وہ کر سکتی ہیں؟ جی، یہ اچھا سوال کیا آپ نے، اس لیے کہ یہاں خاص طور پہ میں نے امریکہ یورپ میں دیکھا ہے کہ یہ بڑا اس کا رواج ہوتا چلا جاتا ہے کہ خواتین کہتی جی زبان تو پاک ہے لہذا قرآن پڑھ سکتی ہیں، لیکن ان کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے اس حالت میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ لا تقرؤ القرآن حائض ولا نفسا، کہ حائض اور نفسا جو ہیں یہ قرآن کی تلاوت نہ کریں، قرات نہیں کر سکتی، لہذا زبان سے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اچھا حضرت، یہ تو قرآن کے بارے میں ہو گیا، اگر کوئی اور ذکر ہے قرآن کے علاوہ، تسبیحات ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی نہیں، حکم ہے؟ اس کے یہ کہ تسبیحات ہیں، ذکر ہیں، درود شریف ہے، دوسرے اذکار ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ وہ کر جیسے سکتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں خاص یہ حکم ہے کہ نہ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اور نہ اس کی قرات کر سکتے ہیں۔ اچھا اجازت۔ اچھا حضرت، بریک پہ جاتے ہیں، بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے جو دوسرے اسپانسر ہیں ریکس فارمیسی کے حلال وائٹامن بناتے ہیں، اور اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں، ان کی جو ویب سائٹ ہے purehalalavitamin.com،
تو اس پہ جائیں تو آپ کو انشاءاللہ 100% خالص اور حلال وائٹامن آپ کو مل سکتے ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ غیب کی باتیں، اس پروگرام کے ساتھ نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سب کو پروگرام میں دوبارہ بہت بہت خوش آمدید۔ حضرت ایک اور کالر ہیں البرٹا سے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام اسفر قادری ہے، میں کیلگری کینیڈا سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے قادری صاحب۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو اس پروگرام پہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اس طرح کا پروگرام یقیناً ضرورت تھا۔ ماشاءاللہ۔ میرا سوال ایکچولی اس موضوع پہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ایک گروپ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی مردوں کی نماز میں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح مرد نماز پڑھتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی نماز پڑھنی چاہیے، اور اس کے اگینسٹ میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز ایسے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو حضرت سے یہ مجھے سوال کرنا تھا کہ حضرت کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں، کیا یہ گمراہی نہیں، اور اگر یہ گمراہی ہے تو اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ اچھا قاضی صاحب، ذرا مجھے تھوڑی سی یہ وضاحت فرما دیجیے کہ یہ انڈیویجول نماز کی بات کر رہے ہیں یا مسجد میں جو نماز اس کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا وہ لائن ڈراپ ہوگی۔ جی حضرت۔ جی اسفر قادری صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ مرد عورت کی نماز کا معاملہ، کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز ایک جیسی ہے اور بعض کہتے ہیں ڈیفرنٹ ہے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بس نماز پڑھیں، مرد بھی نماز پڑھے عورت بھی نماز پڑھے، طریقہ کار نماز کا کوئی بھی اختیار کیا جائے تو نماز پڑھنی چاہیے۔ ڈیفرنس اور اوپینین ایک الگ چیز ہے، ڈیفرنس اور پرپز ایک الگ چیز ہے۔ ڈیفرنس اور اوپینین ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں، کوئی کسی طریقے سے نماز پڑھتا ہے کوئی کسی طریقے سے، لیکن ڈیفرنس اور پرپز نہیں ہے، نماز سب پڑھتے ہیں۔ کوئی رفع دین کر کے نماز پڑھتا ہے، کوئی بغیر رفع دین کے نماز پڑھتا ہے، کوئی آمین اونچی کہتا ہے، کوئی آہستہ کہتا ہے۔ اسی طریقے سے مرد اور عورت کی نماز کا ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ دونوں کا طریقہ کار سیم ہے، وہ بھی اپنے دلائل پیش کرتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ مرد عورت میں جیسے اللہ نے فرق رکھا ہے ایسے اس کے نماز کے طریقہ کار میں بھی فرق رکھا ہے، اس لیے کہ مرد کے لیے اتنا پردے داری نہیں مطلوب جتنی عورت کے لیے پردے داری مطلوب ہے۔ لہٰذا ظاہر ہے کہ جب پردے کے احکام مختلف ہیں تو نماز کے طریقہ کار میں بھی اختلاف کی فطری چیز ہے، تو احادیث ادھر بھی احادیث موجود ہے۔ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ بس نماز پڑھیں کسی بھی طریقے سے، نماز اپنی نہ چھوڑیں کہ پوچھ نماز کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ امت کو یہ چھوٹے چھوٹے ڈفرینس سے نکالے تاکہ وہ ایک اللہ کی طرف جانے والے بن جائیں۔ ماشاءاللہ حضرت، بہت زبردست جواب دیا آپ نے۔ اچھا حضرت، اور بہت سی مساجد میں جھگڑا بھی شروع ہو گیا ہے کہ عورتیں اور مسجد میں آتی ہیں، وہ جماعت کے ساتھ پڑھتی ہیں۔ اچھا کچھ مساجد میں وہ پارٹیشن کر دیتے ہیں کہ عورتیں علیحدہ، یعنی لیکن بعض جگہ عورتوں نے یہ کہا ہے کہ جی پارٹیشن کیوں کی گئی، ہم بغیر پارٹیشن کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھیں گے، اس بارے میں ذرا فرمائیے۔ نہیں، یہ خیر یہ تو زیادتی عورتوں کی طرف سے کہ عورتوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ پارٹیشن کے ساتھ ان کو نماز پڑھنی چاہیے، بغیر پارٹیشن کے وہ اوپنلی اگر مردوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو احادیث میں بھی نہیں، اگر پیچھے کھڑی ہوں، اب پیچھے کھڑی ہوں لیکن مردوں کے بغیر کسی حائل کے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دیکھ رہی ہیں یا مرد یا ان کو دیکھ سکتے ہیں، تو پردے کا حائل ضروری ہے، اور یہ سارے فقہ اسلام کی مسلک ہے۔ اور یہ تو عورتوں کی زیادتی ہے، مغربیت ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اس سے یہ کل کو یہ کہیں گے ہم پہلی صف میں کھڑی ہوں، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خیر القرون سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ عورتیں پردے کے اندر جو اقتداء کرتی ہیں، پردے کے بغیر جائز نہیں۔ اچھا حضرت، ایک اور کال لیتے ہیں، کیلیفورنیا سے کال ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب؟ میں علی مرتضیٰ بول رہا ہوں کیلیفورنیا سے۔ جی علی صاحب کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ بس ٹھیک ٹھاک۔ مفتی صاحب سے ایک مختصر سا سوال پوچھنا تھا۔ میرے ابو ہیں، انہوں نے 2006 میں حج کرنے گئے تھے، تو اس کے بعد سے ہی نا جب سے واپس آئے ہیں تو ان کا وہ اپنا کام کرتے تھے بزنس، تو اس بزنس میں کافی لاس ہو رہا ہے ایوری ایئر، اور جو قرضہ ہے نا وہ بڑھی جا رہا ہے، تو اس کے لیے مفتی صاحب سے کہنا تھا کہ کوئی ایسا عمل یا ایسا کوئی کر سکیں جس سے اس میں امپروو
جی بہت بہت شکریہ علی صاحب. جی حضرت. یا اس کے لیے ہے کہ وہ ایسا کریں کہ صورت آل عمران روزانہ 11 دفعہ تلاوت کرنی ہے. 11 دفعہ تلاوت کر کے وہ کچھ پانی پہ دم کر کے اگر دکان دفتر ہے تو وہ پانی جو ہے دکان دفتر میں چھڑک بھی دیں اور اونچا اونچا چھڑکیں, نیچے پاؤں میں نہ پڑے وہ تو, اور اس کے علاوہ اس پانی میں سے کچھ پی بھی لیا کریں. تو سورۃ آل عمران 11 مرتبہ یہ کریں. اور دوسرا, جب بھی گھر کے اندر داخل ہوں تو سلام کرنے سے پہلے 1 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیں, سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پڑھ لیں, اور اس کے بعد پھر یہ کہ سلام کر کے اپنے گھر والوں کے اندر گل مل جائیں. تو اس طریقے یہ 2 چیزیں کرتے رہیں, انشاءاللہ ان کے قرض بھی اتر جائیں گے اور ان کو مالی خوشحالی ہو جائے گی, اور کاروبار میں جو پرابلم ہیں انشاءاللہ وہ سالو ہو جائیں گے. اچھا حضرت, ایک اور ای میل ہے, یہ خواب کے بارے میں ہے. تبسم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ان کو 12-13 سال سے ایک خواب آتا رہا ہے کہ یہ ہوا میں بہت اونچا اڑتے ہیں اور اڑ کے پہاڑ کی چوٹی پہ, جیسے جو شاہینوں کا مسکن ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں, اور ان کو نظر آتا ہے کہ یہ ان کا بسیرا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ نیچے آتے ہیں. تو اس بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب؟ ہاں, اس کا مطلب یہ کہ جو خواب آپ نے دیکھا, اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ دیندار ہیں تو دینی حالت آپ کی اچھی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ روحانی طور پر بہت ترقی کریں گے اور آپ کو اس سلسلے میں محنت کرنی چاہیے. اور اگر دنیا دار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مالی خوشحالی ہوگی اور آپ کے کاروبار اور تجارت میں اضافہ ہوگا. اور اگر جو ہے یہ خواب آپ نے بیماری کی حالت میں دیکھا کہ بیمار تھے اس وقت, اور اس وقت آپ بہت اونچے اس پہ چڑھے ہیں, پرواز کر کے گئے, تو یہ اس صورت میں یہ آپ کے حق میں اچھا خواب نہیں ہے. تو اس کے لیے حسب توفیق صدقہ دے دیں تاکہ کسی بھی قسم کی جو ہے تکلیف اور پریشانی سے حفاظت ہو جائے. اچھا حضرت, سیدہ فاطمہ ہیں شکاگو سے. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. رات کو مولانا صاحب, میری بیٹی 22 سال کی ہے اور بلا کی خوبصورت ہے, مگر اس کے ساتھ کچھ اثرات بھی ہیں. ڈپریشن بھی انتہا سے زیادہ ہے, جس کی وجہ سے اس قدر وزن بڑھ گیا ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اثرات اور ڈپریشن دونوں دور ہوں اور وزن اس کا خیریت کے ساتھ بالکل کم ہو جائے. اس کی شادی کا زمانہ ہے. بہت بہت شکریہ. جی حضرت. ہاں, تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ 1 کپ پانی, شہد اس کے اندر 1 چمچ ملا کے صبح کو وہ گرم پانی نیم گرم ہو, اس کے اوپر جو ہے آپ نے سورۃ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع 1 مرتبہ دم کرنا ہے اور اس بچی کو پلانا ہے. اس سے اس کا انشاءاللہ وزن کم ہوگا. اور باقی جو اثرات کی بات ہے تو اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 41 مرتبہ اس بچی سے کہیں کہ خود روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کر لیا کرے. اس سے انشاءاللہ ان کے اثرات ریموو ہو جائیں گے, اور وہ جو پانی پئیں گے شہد ملا ہوا دم کر کے, انشاءاللہ اس سے ان کا وزن کم ہوگا. حضرت سمی صاحب ہیں ہیوسٹن ٹیکسس سے. جی سمی صاحب السلام علیکم. میرے خیال کال ڈراپ ہو گئی ان کی.